بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی تاریخیں آج ڈاکٹر انور سدید صاحب کی کتاب سے میں نے پچھلے دن کچھ ویڈیو بھیجی تھی جو اردو ادب کی طریقوں کے بارے میں تھی، تو کچھ دن جو ہے وہ میں اب ویڈیو نہیں بنا سکتا کچھ کیونککہ مصروفیت تھی۔ آج جو ہے فورٹ ولیم کالج کی تاریخ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، اس میں کن کن ادیبوں نے کام کیا، اس کے بارے میں اہم ترین سوال جو ہے وہ آج پڑھتے ہیں۔ تو پس منظر میں ہم پڑھتے ہیں کہ اردو کا اولین روپ کاروباری زبان کی صورت میں ابھرا، لیکن ادبی زبان سب سے پہلے شاعری میں نمایاں ہوئی اور اسے ابتدائی جنوبی فروغ جنوبی ہند میں حاصل ہوا۔ زمانی اعتبار سے شاعری کے مقابلے میں ادبی نثر بہت عرصے کے بعد ظہور میں آئی اور اس کے ارتقاء کا اولین اہم مرکز کلکتہ بنا، جو دلی سے خاصے فاصلے پر ہندوستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اچھا جی، رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوئی۔ سکسینہ کی رائے سے اختلاف کی گنجائش یوں موجود ہے کہ اردو نثر کی تاریخ 8ویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ نثر کے یہ نمونے چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں ہیں، جن میں دکن اور گجرات کے فقراء اور اہل دلی کے اقوال و امثال قلم بند کیے گئے۔ حکیم شمس اللہ قادری نے شیخ عین الدین گنج العلم کے رسالے کو اردو کی قدیم ترین کتاب شمار کیا ہے، تاہم اس رسالے کے مخطوطے پر تاحال کسی کی نظر نہیں پڑی۔ البتہ خواجہ گیسو دراز کی تصنیف مراج العاشقین کی اشاعت سے ان کے زمانے سے پہلے کی اردو نثر کے وجود کا قیاس کرنا ممکن ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد شاہ امیر علی شمس العشاق کا قلم نثر اور شاعری دونوں میں رواں تھا۔ انہوں نے شرح مرغوب القلوب قسم لکھی۔ شاہ امیر علی شمس العشاق اور ان کے فرزند شاہ برہان الدین جانم نے جل ترنگ اور گلباز تصنیف کی۔ ادبی نقطہ نظر سے اردو کی قدیم جو ہے کتابوں میں مولا وجہی کی سابرات جو 1635 میں لکھی گئی، جو اردو میں پہلی تمثیلی داستان کو بہت اہمیت حاصل ہے اور یہ قطب شاہی سلطنت میں لکھی گئی۔ ملا باجی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 4 بادشاہوں کا دور دیکھا تھا: ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ اور جو ہے آخر میں جو تھے وہ تھے عبداللہ قطب شاہ۔ شمالی ہندوستان میں اردو نثر کی کتاب کربل کا تھا یدہ مجلس محمد شاہ عید میں فضلی نے لکھی محمد سے نظار نے اسے اردو کی پہلی نثری تصنیف شمار کیا ہے، لیکن جدید تحقیق کے دکن کے بہت سے قدیم مخطوطات کو دریافت کر لیا جدید تحقیق نے، اور مراج العاشقین کی اشاعت سے اردو نثر کے فروغ کی اولین بھی دکن نے نہیں حاصل کر لی ہے۔ تو مراج العاشقین نثری کتاب کس کی ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہے جی۔ یہ ہم ابھی تک فورٹ ولیم کالج کا بیک گراؤنڈ پڑھ رہے تھے، اور فورٹ ولیم کالج میں عطا حسین خان تسین کی 9 طرز مرصع نواب آصف الدولہ کے عہد کی تصنیف ہے، لیکن اس کی زبان بے حد معرب اور مفرس ہے۔ اچھا، یہ بلکہ فورٹ ولیم کالج سے پہلی تصنیفیں جو بکس لکھی گئی تھی ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ دکن میں اردو نثر کے فروغ میں اولیاء کرام کے مذہبی رسائل نے جو اہم کردار ادا کیا، تو شمالی ہندوستان میں یہی خدمت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے تراجم قرآن نے سر انجام دی۔ شاہ رفیع الدین نے 1786 میں قرآن کا لفظی ترجمہ کیا، شاہ عبدالقادر نے 1790 میں قرآن مجید کا جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ کیا، اور ان سے پہلے ان کے والد جو ہیں شاہ ولی اللہ، وہ فارسی میں قرآن کا اردو میں ترجمہ کر چکے، بلکہ وہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ پہلے کر چکے تھے۔ شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں ہر لفظ کا اردو متبادل اس کے سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ شاہ عبدالقادر نے لفظی ترجمے میں قرآن کے معنی مفہوم کو پیش نظر رکھا ہے۔ اچھا جی، اردو نثر کا مندرجہ بالا ارتقائی پس منظر واضح کرتا ہے، جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے اردو نثر کے فروغ کے امکانات کچھ زیادہ روشن نہیں تھے۔ دلی اور پھر لکھنؤ میں شاعری کو زیادہ اہمیت ملی۔ اچھا جی، تحریک فورٹ ولیم کالج کے محرکات خالصتاً ادبی نہیں، بلکہ اس تحریک کے پس پیش کچھ سیاسی اغراض و مقاصد بھی کار فرما نظر آتے ہیں جی۔ اب میں اس صفحے پر آپ کو باقاعدہ طور پر فورٹ ولیم کالج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس فورٹ ولیم کالج کس کا منصوبہ تھا، کیسے بنا۔
فورٹ ولیم کالج کا قیام ولزلی لارڈ ولزلی کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے اعتدال اور توازن کی فضا قائم کرنے میں معاونت کی۔ اس منصوبے کی تجویز و ترتیب اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی، اور اپنے اس ذہنی تخلیق سے ولزلی کو اتنی وابستگی تھی کہ گورنر جنرل کی کونسل نے کالج کے آئین و ضوابط کا مسودہ 10 جولائی 1800 کو منظور کیا، لیکن ولزلی نے اس دستاویز کے متن میں مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ کیا اور اسے سرنگا پٹم کے سقوط کی یادگار بنایا۔ یعنی جب انہوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تھا تو اس کے بلکہ اس کے سالہ برسی پر اسی دن کے 1 سال بعد اس کی بنیاد رکھوائی ولزلی نے۔ از لارڈ شپ ولزلی کے حکم خاص سے اس دستاویز پر 4 مئی 1800 کی تاریخ ڈالی گئی، جو میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم میں برطانوی افواج کی شاندار اور فیصلہ کن فتح کی پہلی سالگرہ تھی۔ یہ ہے جی فورٹ ولیم کالج بن رہا۔ لارڈ ولزلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر میں ایک اہم عہدے پر فائز رہ چکا تھا، اس لیے اسے علم تھا کہ ہندوستانی زبان اور معاشرے کی بنیاد واقفیت کے بغیر ملازمین کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں آمد کے فوراً بعد اس نے اپنی کمپنی کے ملازمین کو ہندوستانی زبان سکھانے کا منصوبہ مرتب کیا، اور اس مقصد کے لیے لارڈ ولزلی نے گلکرسٹ کی اس تجویز کو قبول کر لیا کہ نوجوان ملازمین اپنے ذرائع سے منشیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے پہلے فارسی کی ابتدائی تعلیم گلکرسٹ سے حاصل کریں۔ فورٹ ولیم کالج کا ایک اور مقصد فارسی کی حاکمیت کو ختم کرنا تھا اور مسلمانوں کو اپنے ثقافتی محور سے بھی ہٹانا تھا۔ اس کے بعد ہے فورٹ ولیم کالج کے قیام کا ایک اور مقصد جو ہے وہ تصنیفات کے ذریعے ہندوستانی رعایا کے دلوں میں انگریزی حکومت کی شان و شوکت، فیاضی، علم دوستی اور رعایا پروری کا نقش قائم کرنا بھی تھا، جو آج تک جو ہے وہ قائم ہے، اور انگلش جو ہے ہمارے اذہان میں سمائی ہوئی ہے۔ ہم انگلش کے علاوہ ترقی کرنا نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ انگلش نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں انگریزوں نے کس چال سے ہمیں انگلش کے پیچھے لگا دیا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں نے سادگی اور سلاست کے ایسے نمونے پیش کیے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی کتب میں لفظی ترجمے پر زور نہیں دیا گیا، بلکہ مفہوم کو اردو کا جامع پہنانے کی جو ہے نا وہ صحیح یعنی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا جی، تاریخ فورٹ ولیم کالج کے اس کارنامے کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں کہ اس نے 4 درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، داستان امیر حمزہ، قصہ گل بقولی، مادھو لال، کام کنڈلا اور شکنتلا وغیرہ کو اردو میں منتقل کر یوں اردو کے ہندوستانی ادب میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا۔ چنانچہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں داستان نگاری کا آغاز یا ارتقاء فورٹ ولیم کالج کا رہین احسان ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی جہت کا نمائندہ اس تاریخ کا ایک اہم ترین کردار ڈاکٹر گلکرسٹ ہے۔ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شعبہ اردو کا سربراہ تھا فورٹ ولیم کالج میں، جبکہ نہ، بلکہ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں یہ پرنسپل کے عہدے پر فیض تھا ڈاکٹر گلکرسٹ، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ پرنسپل کے عہدے پر ڈیوڈ براؤن تھے اور ڈاکٹر گلکرسٹ جو تھے وہ شعبہ اردو کے سربراہ تھے۔ گلکرسٹ کو بنیادی طور پر ادب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ 1873 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں اسسٹنٹ سرجن کی خدمات سر انجام دینے کے لیے ہندوستان آیا اور انہوں نے اپنی ذاتی کوشش سے اردو زبان سیکھنا شروع کی۔ ٹھیک ہے، طالب علم کے دوران بھی اس نے اردو زبان کی قواعد اور لغت مرتب کرنے کا عہد کیا اور دن رات کی محنت شاقہ سے 1887 میں انگریزی ہندوستانی لغت کا مسودہ مکمل کر لیا۔ 2 سال کے بعد گلکرسٹ کی دوسری کتاب ہندوستانی زبان کے قواعد شائع ہوئی اور اس کے بعد ضمیمہ ہندوستانی زبان بھی، ہندوستانی لسانیات بھی اس کی چھپی۔ اس کے بعد گلکرسٹ جو ہندوستانی میں ایک طبیب کی حیثیت میں وارد ہوا تھا، اب اورینٹل سیمینری میں زبان کے معلم کے فرائض سر انجام دینے لگا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے اورینٹل سیمینری جو ایک ادارہ تھا جس میں یہ کام انگریز کر رہے تھے، جس میں وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ انگریزی پھیلا رہے تھے اور اردو زبان جو ہے وہ سیکھ رہے تھے۔ گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے ساتھ صرف 4 سال تک وابستہ رہا اور پھر واپس لندن چلا گیا۔ تاہم لندن میں اردو سے اس کی دلچسپی کم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے اردو دانوں کی ایک اچھی جماعت پیدا کی اور اپنے وفات کے بعد کتابوں کی ایک قابل قدر تعداد جو ہے آنے والی نسلوں کے افادے کے لیے ورثے میں چھوڑی۔ چنانچہ گلکرسٹ جو کمپنی کے ایک گمنام مؤلف کی حیثیت میں وارد ہندوستان ہوا تھا، جب مرا تو اردو کے ساتھ بقائے دوام حاصل کر چکا تھا۔
یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر کی 3 روحیں بیک وقت رواں تھیں۔ ان میں سے ایک روح فارسی اور عربی مزاج کی اور دوسری خالص ہندی مزاج کی تھی۔ تیسری روح جو زیادہ کامیابی وہ ہندی، عربی، فارسی اور مقامی زبانوں اور روزمرہ کے امتزاج سے مرتب ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی تاریخ نے مؤخر و ذکر رو کو محترک کرنے کی کوشش کی اور اسی کی بدولت فورٹ ولیم کالج کو تاریخ کا درجہ حاصل ہوا۔ اس رو کے نمائندہ ادبا میں میر بہادر علی حسینی کو زیادہ حاصل ہے۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج میں میر منشی کے عہدے پر فیض تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے حسینی کا انفرادی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مصنوعی سیر و بیان کو نثر بے نظیر میں ڈھالا اور اس نثر کو سیر و بیان کے اشعار سے آبدار بنایا۔ بہادر علی حسینی کی نثر فورٹ ولیم کالج کے رواں اور بولتے چلتے اسلوب کی نمائندہ ہے۔ نثر بے نظیر طلباء کے نصاب میں شامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں امیر امن کی رسائی بہادر علی حسینی کی وساطت سے ہوئی تھی۔ یہ میں صرف اہم سوال آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میر امن کی کتاب گنج خوبی کو کوئی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن ان کی باغ و بہار ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ یہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ میر امن سے پہلے محمد اویز یا اوز زرین اور عطا حسین خان تحسین اور میر امن کے بعد رجب علی بیگ سرور نے اس کتاب کا ترجمہ مختلف ناموں سے کیا، تاہم اسلوب کی سادگی، سلاست و شیست کی بنا پر بقایا دوام صرف باغ و بہار کو ملی، اور دوسرے تراجم کی تاریخی حیثیت اس لیے برقرار ہے کہ باغ و بہار کے اوصاف اجاگر کرنے کے لیے ان کتابوں کا تذکرہ بھی لازم ہے۔ باغ و بہار کی نثر سے میر امن کی شخصیت کا تخلیقی پرتو اور دلی کے تہذیبی نقوش پوری شان سے منعکس ہوتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں اگر حیدر بخش حیدری کا نام نہ لیا جائے تو یہ کنجوسی ہوگی۔ حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج میں سب سے زیادہ کتابیں مرتب کیں، ان میں سے طوطا کہانی کو زیادہ مقبول حاصل ہوئی۔ حیدر کی دوسری مشہور کتابوں میں عرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستہ حیدری، تذکرہ گلشن ہند اور ہفت پیکر شامل ہیں جو بڑی مشہور کتاب۔ اچھا، تاریخ فورٹ ولیم کالج میں نثر کی دوسری رو فارسی اور عربی کے زیر اثر پروان چڑھی اور اس کے نمائندہ مرزا علی لطف اور مولوی امانت اللہ تھے۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم ترجمہ متعدد اضافوں کے ساتھ کیا۔ مولوی امانت اللہ شیدہ عربی کے عالم تھے اور فورٹ ولیم کالج میں کام کرنے سے پہلے فقہ اسلام کی ایک کتاب عربی زبان میں لکھ چکے تھے۔ کالج کے زبان میں انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ ہدایت الاسلام کے نام سے کیا۔ جی یہ ہیں جی فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور مترجم۔ اچھا، ایک اور جو ہے کاظم الجوان، اور اس نے کالیداس کی کتاب شکنتلا کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ کاظم الجوان نے کالیداس کی کتاب شکنتلا کا کس زبان میں ترجمہ کیا تھا؟ اردو زبان میں، فورٹ ولیم کالج میں۔ اچھا جی، چارلز مٹکاف نے کالج کی کارکردگی پر جو رائے پیش کی، اس میں ہر ملازم پر خرچ آنے والی رقوم کو بالخصوص نشان تاکید بنایا گیا اور اس کا موازنہ ہیلبری کالج کے اخراج سے بھی کیا گیا جو انگلستان میں متذکرہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ دوسری طرف کورٹ آف ڈائریکٹر کا خیال تھا کہ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد پوری طرح حاصل نہیں ہو رہے اور پڑھنے والوں کی نسبت پڑھانے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، طلباء تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے اور کالج کاہل طلباء کی آرام گاہ بن گیا ہے۔ اس کا نتیجہ ولزلی اور کورٹ آف ڈائریکٹر کے تصادم کی صورت میں سامنے آیا۔ ولزلی کا یہ انتباہ کہ کالج کو قائم رہنا چاہیے ورنہ سلطنت ختم ہو جائے گی بے حد معنی خیز ہے، اور اس کی وجہ سے کالج کو تحقق میں ثانی جاری رہنے کی اجازت تو مل گئی، لیکن یہ منفی تاثر ذیل ہونے کے بجائے ہمیشہ پرورش پاتا اور آخرکار 1854 کو فورٹ ولیم کالج کو بند کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کو کب بند کیا گیا؟ 1854 کو۔ 1800 میں شروع ہوا تھا اور 54 سال بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ 1905 میں ولزلی کی لندن واپسی اور اس سے ایک سال قبل فورٹ ولیم کالج سے گلکرسٹ کی سبکدوشی کے بعد اگرچہ کالج جاری رہا لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ پھیکی پڑ گئی، یعنی مانند پڑ گئی۔ تاریخ فورٹ ولیم کالج کا شمار اردو ادب کی متحرک، جاندار اور توانا طریقوں میں ہوتا ہے۔ اس طریق نے اردو ادب کے جمود کو توڑنے اور اس میں طغیان تخلیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے باقاعدہ طور پر ہوئی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کے تاریخ کا منفی پہلو یہ ہے کہ اس نے مقامی باشندوں میں لسانی اختلاف کو ہوا دی اور ہندی، اردو اور بنگالی کو باہم متصادم ہونے کا موقع دیا۔ اس عہد میں عربی اور سنسکرت کالج کا الگ الگ قیام بھی لسانی امتیاز میں مزید اضافے کا باعث بن گیا۔ چنانچہ جب 1828 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ گیا تو بنارس میں اس کا شدید رد عمل ہوا اور اردو کو نیز و نبود کر کے دیوناگری رسم الخط میں ہندی کو فروغ دینے کے منصوبے بنائے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں مستعمر زبانوں کے تصادم سے انگریزی زبان کی بالادستی
قائم ہونا شروع ہو گئی اور مشرق کی 3 کلاسیکی زبانیں یعنی عربی، فارسی اور سنسکرت آہستہ آہستہ مسند اقتدار سے محروم ہونے ہو گئی بلکہ فورٹ ولیم کالج تاریخ نے ہندوستان کے تہذیبی عمل میں بالواسطہ طور پر حصہ لیا، تاہم اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس تحریک نے ہندوستان کی تہذیب کو دریافت کرنے اور انگریزوں کو اس تہذیب کے بنیادی مزاج تک رسائی حاصل کرنے میں مدد دی۔ اس لحاظ سے اس تحریک میں کلاسیت کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے اور رومانوی لپک خاصی کمزور ہے۔ بلا شبہ فورٹ ولیم کالج کا قیام سیاسی مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، لیکن جب یہ کالج ایک تاریخ کی صورت میں اختیار کر گیا تو اس کے بیشتر ثمرات اردو ادب میں نے سمیٹے۔ اس طریق کا سیاسی زاویہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن ادبی پہلو آج بھی بحث و نظر کا زندہ موضوع ہے اور مستقبل کے ادب کو تبانی عطا کر رہا ہے۔ تو فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر میں سلاسل نگاری کا اس نے آغاز کیا۔ یہ بنیادی طور پر انگریزوں کی ایک سیاسی چال تھی، وہ ہندوستانی زبان سیکھنا چاہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ سیاسی غلبہ بھی ہندوستان پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ فورٹ ولیم کالج میں جو مختلف مصنفین ہیں اور مترجمین ہیں جنہوں نے ترجمے کیے تو انہوں نے اردو کے دامن کو وسیع کیا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو فورٹ ولیم کالج جو ہے اردو کی ایک مشہور اور لازوال تاریخ تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ تھا فورٹ ولیم کالج اور اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اردو ادب کی تاریخیں، اور آج ہم نے پڑھا فورٹ ولیم کالج کی تاریخ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کل اس کے بعد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔